بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی محترم شفیع امم فخر اولین و آخرین ختم المرسلین رحمت للعالمین پر، ان کی آل پاک اور اہل بیت اطہار پر۔ ماہ محرم الحرام 1444 ہجری بمطابق 2022 عیسوی ہمیشہ کی طرح بڑے ہی کرب اور دکھ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ماہ محرم میں تاریخ انسانیت کے اندر جہاں اور بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، وہاں ایک سب سے بڑا اور ناقابل فراموش واقعہ کربلا ہے۔ وہ ذات اقدس کہ جس کی محبت میں دو جہاں وجود میں لائے گئے، وہ ذات پاک کہ جس پر نبوت اور رسالت کی مہر لگا کر نبوت اور رسالت کا باب قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا، وہ ذات اطہر کہ جس کے اہل بیت کو اس وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیت تطہیر نازل فرما کر اس دنیا فانی کے تمام تر آلائشوں سے پاک اور مطہر فرما دیا۔ اس پاک نبی کی پاک اولاد، جگر گوشہ بطول، فرزند رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کا نام مبارک وہ نام مبارک ہے کہ شاید ہی دنیا کا کوئی انسان اس نام سے نہ واقف ہو۔ جب جب ماہ محرم الحرام آتا ہے، تب تب سیدنا امام حسین علیہ السلام کو دل و جان سے خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ میدان کربلا میں ہونے والا یہ سانحہ ظلم و ستم کی وہ طویل داستان ہے کہ جس میں یزید اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو اور ان کے اہل بیت کو بڑے ہی سفاکانہ اور بہیمانہ انداز میں شہید کیا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دین حق اور خلافت اسلامیہ کی بقا کی خاطر یزیدی باطل لشکر کے مقابلے میں بڑی شجاعت و بہادری کے ساتھ میدان میں اترے۔ اپنا سر تو کٹا دیا، مگر قیامت تک آنے والے اہل اسلام کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئے کہ جہاں بھی نظام اسلام اور حق کے خلاف کوئی ظالم یزیدی بن کر سر اٹھائے گا تو حق پر قائم مرد مومن حسینی بن کر اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا، اپنی جان کی بازی لگا دے گا، مگر باطل کے سامنے سر کو جھکانا گوارا نہیں کرے گا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اہل عراق نے خطوط کے ذریعے دعوت دی کہ کوفہ تشریف لائیں اور ان کی بیعت کر لیں۔ ان بدلتے حالات میں سیدنا امام حسین علیہ السلام نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ پھر وہ المناک معرکہ پیش آیا کہ جس میں ایک جانب تو چند بندگان خدا تھے تو دوسری طرف ہوس کے غلاموں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ واقعات کربلا بہت تفصیلی ہیں جو کہ آپ عموماً محافل اور مجالس میں سنتے رہتے ہیں۔ میں مختصر عرض کر دوں کہ 10 محرم الحرام کے دن ظہر اور عصر کے درمیان امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام شمر بن ذیلجوشن کے ناپاک ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین و ناظرین اکرام، یوں تو واقعہ کربلا کو بڑے زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے، مگر اسلام میں اس کی اصل اہمیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کی داستان سنائی جاتی ہے، مگر فکر حسین علیہ السلام کیا تھی یہ موضوع بہت کم ہی کہیں سننے پڑھنے کو ملتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ انتہائی مختصر وقت میں اور چند جملوں میں اسے آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ تاریخ اسلام میں اس المناک واقعہ کی اصل اہمیت اور فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ اسلام کا نظام خلافت اور اسلام کا نفاذ اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ آمریت و ملوکیت اور استبداد و ظلم، اسلام مخالف نظام کے خلاف جد و جہد کرنا اور حق کے قیام کی خاطر لڑنا، بس یہی چیز تقاضائے ایمانی بھی ہے اور فکر حسینی بھی ہے۔ اب کچھ ان حقائق پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر حضرت امام حسین یزید پلید کے خلاف میدان میں اترے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ اقتدار، اختیار اور سلطنت کے خواہشمند تھے؟ اگر ان چیزوں کے خواہشمند یا طلبگار ہوتے تو وہ صرف 72 افراد کی جماعت، جن میں بیویاں اور بچے بھی شامل تھے،
ان کو لے کر یزید پلید کی سلطنت کی طرف رخ کبھی نہ کرتے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مرد مومن کی تلوار ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے اٹھا کرتی ہے، نہ کہ اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر۔ بقول اقبال، تیغ بہر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ فکر حسین کیا ہے؟ واقعہ کربلا کا اگر تنقیدی جائزہ لیا جائے تو پھر فکر حسین سمجھ میں آتی ہے۔ فکر حسین یہ تھی کہ اسلامی حکومت قائم رہے، نفاذ اسلام ہو اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ رہے۔ مگر اس کے برعکس فکر یزید یہ تھی کہ اسلامی خلافت کو ملوکیت میں بدل ڈالا جائے اور اسلامی قانون حکمرانوں کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے مختص ہو جائے۔ تاریخ اسلام میں یزیدی نظام وہ پہلا نظام حکومت تھا جس نے اسلامی خلافت کا خاتمہ کیا اور ملوکیت کا آغاز ہوا۔ حسین ابن علی کا موقف اس لحاظ سے حق پر مبنی تھا کہ انہوں نے ملوکیت کا راستہ روکا اور احیاء خلافت کے لیے سربکف اٹھے۔ دین اسلام نے تو انسانیت کو نظام خلافت عطا کیا تھا، نہ کہ نظام ملوکیت، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفۃ۔ اسلام میں امرانہ نظام کو نہیں بلکہ مشاورتی فیصلوں کو اہمیت حاصل ہے۔ یزیدی نظام حکومت میں ایسی بے شمار خرابیاں تھیں جو کہ نہ صرف اسلام کے منافی تھیں بلکہ حقیقت میں اس نظام نے اسلام کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی تھیں۔ یزید کے نظام حکومت میں سودی نظام پروان چڑھا، جس سے امیر آدمی امیر سے امیر تر ہو گیا اور غریب بندہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا یزید کی ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی ایک وجہ اس کا کردار بھی تھا، جس سے کم و بیش ہر شخص واقف ہے۔ یزید کے کردار کے متعلق صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد کے خیالات اور ملفوظات غیر مبہم انداز میں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ یزید ایک انتہائی ناپسندیدہ کردار کا مالک تھا۔ یزید کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی نرم گوشہ رکھنا میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی جسارت اور انتہائی ناانصافی ہے۔ ایک طرف وہ پاک ہستی کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار ہونے کی بشارت دی اور اپنا محبوب فرزند فرمایا، اور فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ اس ذات پاک کے مقابلے میں یزید جیسے بد عمل، مستبد اور قاتل شخص کو ترجیح دینا ناقابل معافی جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی واضح ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی، تو یقیناً امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت رکھنے والے میدان محشر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوں گے اور یزیدی یزید کے ساتھ ہوں گے۔ ہم اگر واقعہ کربلا کو حالیہ تناظر میں دیکھیں تو ایک باشعور آدمی آسانی سے یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ فکر حسین کیا تھی اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج عالم اسلام میں کہیں بھی نظام خلافت نظر نہیں آتا۔ مسلم ریاست کے شہری ہونے کے ناطے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ اسلام اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیے جانے والے ملک میں کون سا نظام حکومت رائج ہے؟ ہماری پالیسیاں کیا ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ واقعہ کربلا کے بعد تو دو ہی گروہ رہ جاتے ہیں، جو اہل حق ہیں وہ حسینی اور جو اہل باطل ہیں وہ یزیدی۔ تو کیا آج ہماری فکر اور سوچ حسینی ہے؟ ہم حسینی ہونے کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں مگر ہمارا عمل اور کردار یزیدی فکر کو تقویت دے رہا ہے۔ حسینیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسلام مخالف نظام کے خلاف مرد مومن حسینی بن کر میدان میں کھڑا ہو جائے۔ جہاں پر قتل عام ہو رہا ہو، جہاں پر اسلام کو خطرہ ہو، وہاں پر ظالم بادشاہ یا حکمران کے خلاف ڈٹ جائے، یہاں تک کہ وہ ظالم حاکم بے نقاب ہو کر ذلیل و رسوا ہو جائے۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو سلام تو پیش کرتے ہیں مگر حسینی کردار ہمارے اندر کیوں نظر نہیں آ رہا؟ جب ہمارے اندر قوت ایمانی دم توڑ دے گی تو پھر یہی حال ہوگا کہ دعویٰ حسینیت کا مگر عقل ہوس کی غلام ہوگی۔ کیا آج عالم اسلام میں کوئی ہے جو حسینی راستے کا راہی ہو یا حسینی فکر کو لے کے آگے بڑھ رہا ہو؟ آج ہمارے مسلمان مودی کو ایوارڈ دے رہے ہیں،
جس نے کشمیر میں میدان کربلا سجا رکھا ہے۔ آج عرب دنیا اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ کون سی طاقت تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کو یزید جیسے ظالم، فاسد اور فاجر آدمی کے مقابلے میں لے آئی تھی؟ تو وہ طاقت تھی عشق کی طاقت۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہی وہ طاقت ہے کہ جو مرد مومن کو کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتی۔ واقعہ کربلا کے چند انقلابی پہلو بھی ہیں جو ایک مرد مومن کے دل میں ایک ہلچل سی مچا دیتے ہیں، یوں اس کا جذبہ ایمان مانند شرر فشاں بیدار ہوتا ہے اور وہ حسینی بن کر وقت کے یزید کے مقابل ڈٹ کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ ہر دور کو ایک حسین چاہیے ہوتا ہے۔ جس دور میں عدل، انصاف، مساوات اور امن ناپید ہو جائے تو وہ دور حسین کا منتظر رہتا ہے۔ آج کا دور بھی حسین کا منتظر ہے۔ آج بھی ایک حسین کی ضرورت ہے، کیونکہ امام حسین حق و صداقت کا ترازو ہیں۔ ہر دور میں حسینیت اور یزیدیت دو طاقتیں آمنے سامنے رہی ہیں، اور اسلام کی بقا فکر حسین میں ہے۔ سلام یا حسین، آپ کی جرأت، آپ کی شجاعت کو سلام، آپ کی صداقت، آپ کی طہارت کو سلام، آپ کے پاکیزہ ارادوں، مطہر نسب اور اعلیٰ قیادت کو سلام۔ سلام اے ابن علی، سلام۔